बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है, हमने कल वीलॉग बनाया था जिसमें अवाम की हालत ज़ार बताई थी। अवाम की हालत ज़ार बताने का मतलब ये था कि हुकूमत को कुछ होश के नाखुन आए, लेकिन हुकूमत होश के नाखुन लेने की बजाय उसने आज अवाम पे एक पेट्रोल का बम गिराया। 35 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। इसमें इजाफा एक चीज़ में हुआ है, लेकिन ओवरऑल महंगाई आएगी। ओवरऑल महंगाई, मैं आप लोगों को एक सादा सी एग्जांपल हर दफ़ा देता हूँ कि दूध का 1 लीटर दूध लेने चाहे ना, आप किसी भी कंपनी का लेने चले जाए, नूरपुर एक दूध का है, वो इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। नूरपुर दूध है, ऑलपर दूध, दोनों एक तरह के एक जैसे हैं। नूरपुर दूध मैं लेता था आज से 8 महीने पहले या 9 महीने पहले, उसका रेट था 1700 रुपये। 12 लीटर दूध का रेट था 1700 रुपये। आज उसी नूरपुर दूध का रेट, 12 लीटर का रेट है 2840 रुपये। आप लोग इससे एग्जांपल लें कि हर रोज, हर तीसरे दिन या हर रोज उसमें कम से कम 10 रुपये का इजाफा हो रहा है। क्या क्या किसी ने खाना है, क्या किसी ने पीना है? और मैं ये सोच रहा था कि यार शायद ये हुकूमत, अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं, शायद अवाम पे कोई रहम खाएंगे। अवाम के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे निकाले हैं, अवाम के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाले हैं, लेकिन कोई नहीं। अभी मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर और एक वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। ये जब इमरान खान को हटाया था इन्होंने, और किस तरह के ये नारे लगा रहे थे, ये अभी आप लोगों की स्क्रीन पे ये शो हो रही होगी, ये देखें। अलवी को हमने, कैसर को हमने, सूरी को हमने, इमरान को हमने, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा। ये अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं और ये कह रहे हैं कि हमने दे रगड़ा, हमने इसको रगड़े पे रगड़ा, इसको कसूरी को रगड़ा, सारों को इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो भी पीटीआई के थे उम्मीदवार, उनको हमने रगड़ा दे दिया। और ये ऊपर है एक रिजवान गिलजाई साहब, इन्होंने ऊपर बताया हुआ है कि पूरी कौम को हमने दे रगड़ा, कि इस टाइम पूरी कौम, वो जो थे उनको तो पीछे रह गए ना, अब इस टाइम पूरी कौम को दे रगड़ा। पूरी कौम की ये हालत है कि वो हाथ जोड़ रही है, आप लोगों के सामने वो हाथ जोड़ रही है कि भाई हमें माफ़ कर दें, हम लोगों से कोई गलती हो गई है तो अल्लाह तो हमें माफ़ कर देगा, लेकिन आप लोग हमें माफ़ कर दें कि आप लोगों की वजह से बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि एक कम से कम 88 साल का आदमी था, बुजुर्ग आदमी था। वो ये लच्छे नहीं होते, लच्छे पंजाबी में लच्छे कहते हैं उन्हें, स्वीट है, उसको वो बेच रहा है। और उसकी उम्र ये थी कि वो घर में बैठ के आराम से, हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जो 88 साल 90 साल के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनके लिए कोई वजीफ़ा लगा दे। आप लोगों के अपने तो हज़ारों वजीफ़े हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी ख़त्म नहीं होती, पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सिक्योरिटी करनी है। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसके ऊपर अरबों रुपया तो उसकी सिक्योरिटी पे आ रहा हो। भाई एक टाइम वो था कि हमारे जो खुलफाए राशिदीन थे वो अपनी सिक्योरिटी नहीं रखते थे, उनको ये होता था कि अवाम की सिक्योरिटी कौन कर रहा है। आज ये है कि आप लोगों की हज़ारों अरबों रुपए की आप लोगों की सिक्योरिटी है, अवाम की सिक्योरिटी क्या है? कुछ भी नहीं। अवाम जाए बाढ़ में, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे, मैं अभी देख रहा था, कुछ वजीर है वो कर रहे थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे मीडिया को। उसमें एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ भाई पेट्रोल महंगा हुआ है, 35 रुपये लीटर के, मगर पेट्रोल महंगा हो गया है। कोई एक मजम्मत ही कर दे। किसी ने एक ऐसी अजीब आ गई है हुकूमतें कि कोई एक मिनट के लिए अवाम की दादरसी करने के लिए तैयार नहीं है। कि वो कहते हैं कि अवाम जाए बाढ़ में, अवाम को कौन पूछने वाला है? अवाम के ऊपर इतना वजन डाल दिया है, इतना वजन डाल दिया है कि अवाम का कुब निकल आया है। सादा अल्फाज में यह है कि अवाम का कुब निकल आया है, अवाम मरने के काबिल हो चुकी है। लेकिन आप लोगों की ये अयाशियाँ नहीं खत्म हो रही। 35 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया है। भाई अवाम ने कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है? ये तो एक, मैं आप लोगों के सामने एक सादा सी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को चाहिए 2 एटम बम ना पूरे हमें ही मार दें, अवाम को मार दें। आप लोग सुकून से बाद में जितना होगा बाद में आप खाते फिरें, जो भी करना है खाएं पिएं, मौज मारें, क्योंकि अवाम के पास अब खाने के लिए पैसे नहीं रहे।
پتہ نہیں وہ کون سے لوگ تھے جو 2 روپے یا 6 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا وہ اڑنا سٹارٹ کر دیتے تھے, ان کو نیندیں نہیں آتی تھی اس ٹائم. اور اب 35 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا ہے تو اب کوئی بولنے والا نہیں ہے, اب عوام ہی ہے جو بیچاری. اور عوام بھی اوپر سے دیکھ لیں, عوام ایسی عوام کو بھی اللہ ہی حافظ ہے. یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ پکچر شو ہو رہی ہے, اس میں یہ دیکھیں جس ملک میں لوگ 35 روپے مزید اضافے کی خبر سن کر احتجاج کی بجائے ٹینکیاں فل کروانے نکل کھڑے ہوں تو وہاں ظلم, ناانصافی اور مہنگائی کے خلاف مذمت کا تصور بے معنی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ جس ملک میں 35 روپے اضافہ ہو گیا, بھئی 1 لیٹر کے پیچھے 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے, کوئی 1-2 روپے کا اضافہ نہیں ہوا, تو وہاں پہ عوام کا یہ حال ہے کہ جا کے ٹینکیاں بھروانی ہیں, باغ باغ کے جا کے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. میں دیکھنے گیا تھا وہاں پہ عوام کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور بھئی یہی لائنیں آپ کسی اور جگہ پہ جا کے لگائیں, احتجاج کریں, آپ لوگوں کو کوئی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کا کیا حق ہے. آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا حق کیا ہے. آپ لوگوں نے بس اسی طرح ہی ہے کہ 50 روپے مہنگا ہوا, آپ لوگوں نے پھر اگلے دن میں نے یار شکر ہے میں نے ٹینکی بھروا لی ہے. آپ لوگوں کا یہی کام رہ جانا ہے کہ بس اسی طرح ہی آپ ٹینکیاں بھرواتے رہیں گے. کتنے دن تک ٹینکیاں فل کروائیں گے؟ 10 دن چل جائے گی ایک ٹینکی جو ہے وہ 10 دن چلے گی, 20 دن چلے گی, 30 دن چل جائے گی, پھر وہی آپ کو وہی جو ریٹ ہے وہی آپ کو بھروانا پڑے گا. تو اس لیے برائے مہربانی تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے. پاکستان کی قابل عوام, آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ کوئی اپنا حق لینے کا تو سوچیں, نہیں تو یہی حق ہے پھر آپ لوگوں کا لائنوں میں لگنے کا حق یہی ہے, پھر آپ لوگوں پہ ناانصافیاں ہوں. آپ لوگوں کا یہی کام رہ جائے گا بس کہ آپ لوگ پھر لائنوں میں لگیں اور جتنی مرضی پیٹرول مہنگا ہو, جو مرضی ہو, تو آپ لوگوں کا بس یہی ہے کہ آپ لوگ لائنوں میں لگیں. اور یہ ایک اور آپ لوگوں کی سکرین پہ شو ہو رہی ہے, ویڈیو شو ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو. فواد چودھری صاحب کا ایک بیان تھا, میں وہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ہو بہو پیش کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھیں. مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ الیکشن کب کرائیں گے, تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, الیکشن کے نام پہ کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس ٹائم یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جتنا بھی ہو سکے بھائی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, ہر کسی کو اپنی غرض ہے. ہر کوئی جو امیر ہیں جن کو پٹرول وغیرہ یہ چیزیں اضافی ملتی ہیں ان کو پٹرول کی کوئی غرض نہیں ہے. آج میں آپ لوگوں کو سادہ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو بول رہے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی, اتنا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ ان کو بھی چند ٹکے دے دیں, چند پیسے دے دیں, یہ بھی منہ بند کر لیں گے. کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں رہا, کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں رہا. وہ ایک آدمی تھا پاکستان میں جس کا نام عمران خان تھا, وہ بولتا رہا کہ میں تو یہ میری عوام میں یہ سہ لوں گا, میں یہ سہ لوں گا جو وقت آ رہا ہے, لیکن آپ لوگ نہیں سہ پائیں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے. پاکستان اس کا کیا ہے یار, امیر ترین آدمی ہے وہ, دنیا میں مانا ہوا وہ لیڈر ہے عمران خان جس کا نام ہے. اس کو کیا ہے, اس کو آپ لوگوں سے کیا غرض ہے, کیا غرض ہے بھائی اس کو؟ اس کے بچے باہر میں پڑھنے والے ہیں, وہاں پہ لکھنا, ان کے امیر ترین لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے وہ اس نے گولیاں بھی کھا چکا ہے. لیکن نہیں ہے, آپ لوگوں کو بس یہ شوق ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وہ جیسے ایک ایگزامپل تھی کہ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ میری ملک میں کون کون زیادہ بول سکتا ہے, کوئی بولنے والا ہے, کسی میں اتنی گٹس ہیں کہ وہ بولے کہ ہاں بھائی بادشاہ یہ تیرا کام یہ غلط ہے. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا چلو یہ دیکھتے ہیں کہ کون میرے ملک میں ہے کہ جو مجھے للکارے, مجھے بولے. اس نے ایک پل تھا, اس کے اوپر اس نے اپنے چند جو سپاہی تھے وہ کھڑے کر دیے. اس نے کہا یہاں سے جو گزرے گا اسے ایک ایک لتر مارنا. بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے, اس نے احتجاج کیا, اس نے کہا یار اس میں تھوڑی سی پاور لگتی ہے, اسے بلاؤ, اس سے میرے پاس لے کے آؤ. اسے بلایا, ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے, کس وجہ سے تو احتجاج کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک غصہ بہت آ رہا ہے. اس نے کہا ہاں بھئی کس بات پہ غصہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں پہ آپ کے جو سپاہی ہیں یہ 5-7 ہیں, اس کی وجہ سے مجھے دیر ہوتی ہے روزانہ آنے جانے میں, آپ کو چاہیے یہاں پہ 20 کھڑے کریں تاکہ جلدی میری باری آئے. تو بادشاہ نے اسی ٹائم ہی اندازہ لگا لیا تھا یہ قوم کتنی قابل ہے. اسی طرح ہی ہمارے یہاں پہ بھی ہے, ہماری قوم بھی اتنی قابل ہے کہ اگر 35 روپے لیٹر مہنگا ہوا ہے پیٹرول تو یہ قوم بجائے اس کے کہ احتجاج کرے, یہ جا کے اپنی لائنوں میں لگ گئی ہے, چلو جی پہلے میری باری آ جائے, میری باری آ جائے. اور وہاں پہ بھی جا کے یہ لڑ رہی ہیں آپس میں کہ پہلی باری میری ہے, پہلی باری میری ہے.
اور بھئی آپ لوگوں نے پھر اسی طرح ہی ہیں، پھر آپ بھیڑ بکریاں ہیں، آپ کو وہ ہانکتے رہیں گے اور آپ لوگ بھی اسی طرح ہی پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ اپنا حق لیں یار، اپنا حق لیں۔ پاکستان کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا، کسی امیروں کے لیے نہیں بنا، یہ آپ سب کے لیے بنا ہے، اور اس میں ہمارے بزرگوں کی بھی اتنی قربانیاں ہیں جتنی باقیوں کی ہیں۔ ہمارے بزرگ بھی اسی طرح ہی، ان کو بھی کیا نام ہے، مجھے یاد ہے، میرے جو ماموں ہیں وہ مجھے بتاتے ہوتے ہیں کہ ان کی سے 4 عدد جو بہنیں تھیں وہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا آتے آتے راستے میں۔ تو یہ اس طرح تو یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی تکلیفوں کے بعد، کتنی پریشانیوں کے بعد، اور وہاں پہ آٹا نہیں ملتا ہوتا تھا جب یہ کیمپ لگے ہوتے تھے نا آزادی کے بعد، وہاں پہ آٹا نہیں ملتا ہوتا تھا، اور ایک ایک تولہ سونا دے کے کچھ جو کلو آٹا ملتا ہوتا تھا۔ اس طرح کی پریشانیاں دیکھی ہیں، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہی پریشانیاں دوبارہ ہیں، 75 سال کے بعد وہی پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنا حق لینا سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی اسی بکریوں بیڑیوں کی طرح بیڑیے آپ لوگوں کو للکارتے رہیں اور آپ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے رہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا حق لیتی ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ زندہ قومیں بنیں، نہ کہ سوئی ہوئی قوم۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔